نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام احباب ایک بار نماز و درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں ایک بار پھر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ خوشیوں والا دن، برکتوں والا دن نصیب کیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. سب کہہ دیجیے الحمدللہ. ہر سال یہ دن آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سے پیغام لے کر آتا ہے. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے رکھا. بظاہر تو اس میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں انسان کی سرکشی، بغاوت، گناہ و معصیت کی عادت اور طبیعت اور خو کو قربان کروایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آزمائشیں لی ان کی. یہ آزمائش کم نہ تھی کہ اللہ کا نام لینے پر انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا. یہ آزمائش بھی کم نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے پر انہیں آگ میں ڈالا گیا. یہ آزمائش بھی کم نہ تھی کہ ان کو علاقہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی. کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پر جہاں نہ پانی تھا، نہ ظاہری حیات کے اسباب میں سے کوئی چیز میسر تھی، اللہ کے گھر کی کچھ باقیات اور وادی غیر ذی زرع کہ دور دور تک ہریالی کا کوئی نشان نہیں، پانی کی کوئی علامت نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور چھوٹے معصوم شیر خوار اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ. کچھ اور امور ذمہ لگائے اور ادھر سیدہ ہاجرہ اور ننھ اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حفاظت میں رکھا. معصوم بچے کو چھوڑنا، اکیلی عورت کو ایسی جگہ پر چھوڑنا، یہ ایک نبی کا ہی حوصلہ تھا. اور بچہ معصوم ہوتا ہے تو اس سے توقعات نہیں ہوتی، اس پر یا تو پیار آتا ہے یا اس سے ہمدردی ہوتی ہے، اس پر رحم آتا ہے، اس سے شفقت ہوتی ہے. لیکن جس وقت وہی معصوم بچہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ
اس آزمائش میں مبتلا کیا جو بڑی دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد ملا. اب یہ آزمائش کم نہ تھی کہ اس کو چھڑوایا کہ جس وقت وہ بچہ فلما بلغ معه السعي کہ جس وقت وہ اس عمر کو پہنچا کہ وہ اپنے باپ کی امنگوں اور آرزوؤں کا مرکز بننے جا رہا تھا اور وہ وقت قریب تھا کہ وہ اپنے باپ کا دست و بازو بنتا، ان کے کاموں میں، ان کے مشن میں ان کے ساتھ شریک ہو کر آسانی کا معاملہ کرتا. ایسی عمر میں جب بچہ پہنچتا ہے کہ جب اس کے قوا میں کچھ تناسب، توازن اور قوت ظاہر ہونے لگتی ہے، جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ باپ کی جوتی میں بیٹے کا پاؤں پورا آنے لگ جائے، تو باپ کو امیدیں بہت وابستہ ہو جاتی ہیں. وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے پر امید ہو جاتا ہے کہ اب میرا بیٹا، میرا یہ بچہ میرے مشن کا وارث بنے گا، میرے کام کو سنبھالے گا، آگے لے کر چلے گا. جب اس عمر کو اسماعیل پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ بتایا کہ ابھی آزمائش کی گھڑیاں اور بھی ہیں، اور میرے خلیل کہ تیری اس ہر آزمائش کو میں تیرے بعد بھی زندہ رکھوں گا، اور اس کا سبب رہتی دنیا تک میں نے باقی رکھنا ہے. تو خواب میں دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کیا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو خاموشی سے جا کر دھوکے سے، حیلے سے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس کے لیے تو گنجائش رکھی جا سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے کو انہوں نے قصہ سنایا. قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے یہی پتہ چلتا ہے کہ بتایا کہ اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ ابا جان کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ یہ امر الہی تھا، اللہ کا حکم تھا. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا پر پکارا انہیں کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے خواب سچا کر دکھایا. ایک میڈھا دیا گیا، اس کو قربان کروایا، اور اس کی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ رکھا. مناسک حج ہوں یا قربانی، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے اعمال و امور جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے. یہ ایام تشریق، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی. اور جناب محمد کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بطور نبی اس دین حنیف کا مجدد بنا کر بھیجا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور دین حنیف کی وہ باقیات جو اللہ نے زندہ رکھنی تھی، ان میں یہ حج، یہ قربانی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ ذبح ہوتے ہیں، یہ چیزیں کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. تو آج یہ سنت ابراہیم کی دنیا میں جگہ جگہ پر ہم ادا کرتے ہیں. تو کسی کو یہ خیال بھی کبھی گزرا کہ کبھی اس موقع پر اگر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی کہ بیٹے قربان کرنے پڑ گئے تو کیا کریں گے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ آج تو چلو مال قربان کیا تھوڑا سا، اور اس میں بھی ہم نے دنیاوی لالچ اور غرض کو ساتھ وابستہ کر لیا، اس کی آلائش ساتھ لگا دی کہ اچھا جانور لے کر آئیں گے اور محلے کو دکھائیں گے، گھروں کے باہر چراغاں کیا جائے گا، کارپیٹ بچھائے جائیں گے، اور پھر دور دور سے لوگ آئیں گے کہ خان صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، ہے جی فلاں صاحب اور فلاں صاحب نے جو ہے نا اتنے
پارٹوں کے اندر جاؤ چل کے دیکھیے، اس کی واک کروائی جائے گی، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر یعنی عجیب دو طرفہ چیزیں ہیں کہ اسی مین اسٹریم میڈیا پر کبھی ایسے لوگ بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے جو بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا خدا کی لعنت ہے، اور اسی اسکرین پر کچھ وقت کے بعد آپ یہ سب مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی نے اتنے لاکھ کا جانور لیا، اس کی نمائش ہو رہی ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے، مقابلے ہو رہے ہیں۔ یہ آلائش جو ہم نے اس کے ساتھ لگا دی تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ عباداتی اعمال کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے رکھا کہ تاکہ تمہارے باطن کی تطہیر ہو۔ تم نے روزہ رکھا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے باطن کی تطہیر ہو، اس کی صفائی ہو، پاکیزگی ہو، پاکیزگی کے حصول کے لیے یہ عباداتی اعمال رکھے۔ قربانی بھی عباداتی عمل، یہاں بھی تقویٰ کو بنیاد رکھا، تقویٰ کو مقصد رکھا اور منتہا رکھا۔ ہم نے اس کے اندر دکھاوے کی آلائش کر کے اس کو ایسا گجلا دیا کہ اس کے مقصد ہی فوت ہو گیا۔ پھر ہمارے یہاں بحثیں اور طرح کی چل نکلی۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی بجائے ہمارے یہاں عنوانات ہوتے ہیں، فلسفہ بیان کیا جائے گا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا، اور پھر ہمارے بہت سے دانشور ان کو دانش گردی کی سوچتی ہے، اور بالخصوص ہمارے جدیدیت زدہ اذہان جو ہیں، جو عقل کو سب سے بڑا معیار، پیمانہ اور حجت تسلیم کرتے ہیں، ان کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حکم تھا بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہیں گے ابراہیم کی آج کو آزمانے کے لیے یہی طریقہ تھا، بیٹے کو کون ذبح کرواتا ہے؟ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تو اپنی جگہ پر کہ انہوں نے اپنے ابا کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابراہیم نے سر تسلیم خم کر کے، اسماعیل نے بھی دراصل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے یہ بتایا کہ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، بلکہ عقل کامل عطا فرمائی ہوتی ہے۔ غیر نبی وہ عقل کے معاملے میں ناقص ہوتا ہے۔ نبی جس طرح اپنے قوا میں، اپنے تمام اعضاء میں، اپنے تمام انسانی اور بشری کمالات میں کامل و اکمل ہوتا ہے اپنے دور کے انسانوں کے مقابلے میں، ویسے ہی عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کامل عطا فرما رکھی ہوتی ہے۔ ایسے عظیم بشر بھی جب اللہ کا حکم آ جانے کے بعد عقل کا دروازہ بند کر دیں، یا عقل کا وہ شعبہ، وہ طبقہ جو صرف اور صرف ظاہری دلائل پر ہی دنیا کے تمام معاملات کو پرکھتا ہو اور دیکھتا ہو، اس کو جواب دے کر کہ عقل عیار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے، کہ یہاں پر اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ظاہری طور پر یہ معاملہ کیسا ہے، کہ بیٹا ہے، پہلے اتنی آزمائش سے گزرا، پل کر بڑھ کر اب یہاں تک پہنچایا، تو اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ معاملہ اور ہے نا، یہ معاملہ عقل کا نہیں، بلکہ اگر اس کو جملے کے طور پر کہا جائے تو یہ معاملہ عشق کا ہے، یہ اطاعت کا ہے، تابع فرمانی کا ہے۔ اشد حبا للہ، کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو دنیا کی تمام اشیاء اور مخلوقات، حتیٰ کہ
کہ اپنے برگزیدہ انبیاء اور جناب خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر دنیا میں ایک مومن کے لیے، انسان کے لیے محبوب رکھا وہ اللہ۔ جب اس کا کوئی حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عقل کیا کہتی ہے، دنیا کی دلائل کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ کو عقلی دلائل کے بغیر مانا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ کے احکام کو بھی اس کی توجیہ سمجھ کر ماننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سوالات عجیب و غریب شروع ہو جاتے ہیں، ارے جی اتنے جانور قربان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غرباء کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بڑا عرصہ تک مذاق بنا رہا سوشل میڈیا پر، لوگوں نے جانوروں کو واٹر کولر کا متبادل بنا دیے، واٹر کولر کو ذبیحہ کا متبادل بنایا کہ غریب آدمی کو واٹر کولر لے دیں، اس کے ساتھ مالی تعاون کر دیں۔ اور یہ بات کون کر رہا ہوگا؟ یہ بات وہ آدمی کر رہا ہوگا جو خود تو کسی کے ساتھ اب تعاون نہیں کرتا، جب وہ ایک برانڈ کے نام پر ہزاروں روپے کی ٹی شرٹس خریدتا ہے، پینٹ خریدتا ہے، ہزاروں روپے کی جوتیاں خرید لیتا ہے، اور جو اپنی تعیشات کے لیے گھر میں ایسے اللہ ترلے اس نے کر رکھے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے تصور سے ہی ماورا ہے وہ زندگی، وہ بیٹھ کر جب اس طرح کا فلسفہ بگاڑتا ہے تو اس وقت اس کو خیال نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے بھی تو اس وقت ہزاروں روپیہ ایک ٹی شرٹ پر خرچ کیا، تو میں بھی 1500 1000 1500 500 ملنے والی استعمال کر کے باقی پیسے کسی غریب کو دے سکتا۔ تب خیال نہیں آیا۔ خیال کب آیا؟ جب اللہ کا حکم۔ تو گویا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ قربانی نہ ہو، ایک ٹریڈیشن کے طور پر ہو، رسم کے طور پر ہو، علاقائی ثقافتی، اس کو ثقافتی ورثے کے طور پر کہہ رہے تو یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اس کو دین کا حصہ کہیں گے تو یہ لوگ مخالفت کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی تو ماننی نہیں نا ان لوگوں کو۔ اللہ کی ماننا از اولڈ فیشن، یہ ان کے دماغ میں خناس ہوتا ہے، یعنی یہ خاص طبقہ ہے، خاص کلاس، ان کو مطلب دین بھی سمجھنا ہے تو اپنی شرائط پر۔ وہی آدمی اچھا لگے گا جو ان کی مرضی کے مطابق بیان کرے، ان کی مرضی کے مطابق گفتگو کرے، ان کی مرضی کے نب و لہجے میں بات کرے، ان کی مرضی کا محاورہ استعمال کرے، ان کی مرضی اور خواہش کے دلائل دے، اور جو ان کا موقف ہے اسی کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہی دین ہے۔ دین میری خواہش کا نام نہیں ہے، دین میری سوچ، میرے فہم کا نام نہیں ہے کہ جس چیز کو میں نے درست سمجھا اسی کو دین کہا جائے۔ ممکن ہے ایک انسان کے طور پر میرے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے کہ بھئی تجھے خواب آئے اور تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو صبح سے کہے کہ چل بھی لمبا ہو میں تجھے ذبح کروں گا، ایک انسانی عقل تو کہہ سکتی ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن جب اللہ کی بات آئے گی کہ اللہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے تخلیق کیا، اور اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق اس نے خود بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب تو ہیں ہی اسی کے لیے۔ اور مالک ہے وہ جو چاہے کرے، اس نے زندگی دی تو مجھ سے پوچھ کر دی تھی، اس نے زندگی دی تو مجھے مجھ سے پوچھ کر نہیں دی، پھر زندگی کے اسباب عطا فرمائے تو مجھ سے پوچھ کر نہیں عطا فرمائے۔ تو جس طرح ان حیات کے اسباب پر میں نے کبھی حین و حجت نہیں کی، بحث نہیں کی، جرح و قد نہیں کی، تو اب اس کے اس حکم پر مجھے جرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو وہ مالک، وہ اگر چاہے تو ویسے نہیں لے سکتا۔ یہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، ان حادثات میں ابھی یہ معصوم بچوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطین کے اندر کوئی بندہ اپنی خواہش سے اپنے معصوم بچے کو قربان کرے گا، بم گرا پتہ نہیں چلا، بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، نومولود بھی جا رہا ہے، شیر خوار بھی جا رہا ہے۔ ہم خبروں کو وہ چسکے لگانے کے لیے اور ذرا چٹپٹا بنانے کے لیے ہم ایسی باتوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اٹریکشن جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، لوگوں کو متوجہ کیا جا سکے۔ غزہ کے اندر کئی مہینوں سے
جو آتش و خون کا سامان برپا ہے، سامان وہاں پر ہو رہا ہے، جو وہاں پر ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت اور آزمائش جو ان پر نازل ہو چکی ہے، یقین یہ آزمائش ہے، اس پر ہمارا میڈیا تب تک خبر نہیں دیتا جب تک کہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی ون لائنر نہ ان کو مل جائے، کوئی ٹکر نہ ان کو مل جائے۔ اب کل کی خبر تھی کہ وہاں پر اتنے لوگوں کے ساتھ ایک نومولود بھی، ایک شیر خوار بچہ بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ شیر خوار کا الگ سے ذکر کیا جا رہا، وہاں پر جو ظلم اور بربریت ہے اس کے حقائق، کوئی تفصیل، کوئی تحقیق اس کے متعلق نہیں بیان کی جا، نہیں پیش کی جا رہی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو نہیں بیان کیا جائے گا۔ یہ کوئی علاقائی جنگ ہے، کوئی لسانیت کی جنگ ہے، کوئی زبان کی جنگ ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے خالص دینی افکار و نظریات ہیں، وہ دین باطل جس کے ماننے والے یہود و نصارہ وہ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کے دین حق کے خلاف برسر پیکار ہیں، ویسے ہی وہ حقائق جانتے ہیں جیسے ابلیس جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حکمرانی کا حق اسی کو حاصل ہے، اور اس کے حکم کے آگے سرتابی کی مجال نہیں ہے کسی کو۔ تو جو ایسا کرے گا وہ اس کا دشمن گردانا جائے گا، اس کا نافرمان گردانا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ تکبر میں مبتلا ہو کر انسان دشمنی کے دروازے پر جب وہ آیا تو وہاں سے اس کو پھر راندہ درگاہ کر دیا گیا، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ خدا کا دشمن بن گیا۔ اس لیے کہ انسان کو سجدہ کرنا، آدم کو سجدہ کرنا اللہ کا حکم تھا، تو یہود و نصارہ بھی خدا کی دشمنی پر کمر بستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راندہ درگاہ کر دیے گئے، ورنہ یہی لوگ محبوب تھے۔ خود اس بات کا اقرار و اظہار کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم میں جتنی خدا کی نعمتیں آئی ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور وہ ہمیں محبوب رکھتا ہے، یعنی انبیاء ہم میں آئے، من و سلوہ ہم میں اترا، جو ہم نے خواہش کی ہماری ہر خواہش کو اس نے پورا کیا ہے۔ یہ ناز اور نخرے سے باتیں کرنے لگ گئے، معاذ اللہ، خدا کی نافرمانی کا حوصلہ اور جرت ان کو ہو گئی۔ تو آج وہ دین حق جو اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ اس کے مخالف ہیں، اور غزہ اور فلسطین کی جنگ جو ہے یہ دین اسلام کی مخالفت پر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں یہ سب معاملات ہونے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی اس کا علم عطا فرمایا تھا، لیکن یہ علم ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ تو آج یہ سوال کرنے والے کو ایک جواب یہاں سے بھی ملتا ہے کہ جب ایک آدمی کے اندر پہلے سے ایمان نہ ہو، اس کو حکمت اور فلسفہ بتا کر آپ اچھائی کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے وہ اور بات ہے، کوئی آدمی طلب صادق رکھتا ہو تو اس کو آپ حکمت بھری بات بتائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترتیب بتائی نا کہ جب کسی کو آپ نے اچھائی کی طرف بلانا ہو تو بلانے والا تو اچھے انداز نہیں بلائے گا، حکمت بھری بات ہی کرے گا، یعنی حکمت بتائے گا، جس کو آپ عرف عام میں فلسفہ کہتے ہیں۔ چلو مان لیا ایک درجے میں، لیکن یہ فائدہ اسی کو دے گا جس کے اندر طلب ہوگی۔ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر سونا کیوں حرام کیا، عورت پر کیوں حلال کیا؟ میں نے کہا بھائی ماننے والا تو یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا ہے، اللہ کی مرضی اللہ نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کو آپ پوچھیں کہ اللہ نے سور کیوں حرام کیا؟ اب یہ حکمتیں، اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے اگر نہ بھی بیان کی، علماء نے نہ بھی بتایا، تو کیا ہمارے لیے ماننا فرض نہیں رہے گا؟ تو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو فرض کیا ہے، ان کو اگر حکمت، وجہ، سبب، فلسفہ نہ بھی معلوم ہو تو ماننا تو ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، فرض ہے،
اور فرض بھی ایسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی ذمہ داری میں شامل کیا۔ یہاں پر تو مطلب ہمارے آپ کے ہمسایہ ملک میں کسی دور میں وہ نظام صلاۃ قائم ہوا، اور اس پر جب وہاں کوئی تھوڑی سی سختی برتی گئی تو ہمارے ملک کا جو وہ روشن خیال طبقہ تھا وہ یہاں پریشان ہو گئے۔ یعنی سختی افغانستان میں برتی جا رہی ہے، ان کو پریشانی یہاں لاحق ہو گئی کہ دیکھیں جی انہوں نے وہاں سختی کی، بے نمازیوں کو انہوں نے مارا، وہاں پر ان کو سزا دی، سختی کی ان پر، تو یہ کتنی بڑے ظلم کی بات ہے۔ دیکھیں نا، یہ مذہب تو ہر آدمی کا پرسنل میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جن کی تربیت کروائی، یہ صحابہ کی جماعت کے متعلق کہا گیا کہ جب ان کو اللہ زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ تو نیک جو ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار جو ہوتے ہیں، تابع فرمان جو ہوتے ہیں، جب وہ حکمران بنے تو اللہ ان کی نشانی کیا بیان کر رہا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرواتے ہیں۔ خود تو اس پر کاربند ہوتے ہی ہیں، لیکن باقیوں کو بھی اس پر کاربند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کی ڈیوٹی اللہ نے بتائی۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا۔ اس یہاں بھی پتہ چلا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب اقتدار آدمی کے اعمال میں دائرۂ عمل میں اس کو شامل کر کے بتا دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قوت نافذہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ قوت ہوگی وہی تو یہ عمل کر سکے گا۔ امر کا مطلب درخواست نہیں ہے، امر کا مطلب گزارش نہیں ہے، امر کا مطلب کسی کے سامنے اوبیڈینٹ بن کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درخواست یا گزارش کرنا نہیں۔ امر تو ہے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا بائی فورس۔ کوئی مانتا ہے تب، نہیں مانتا تب۔ آج دنیا کی بڑی بڑی قوتیں پاکستان پر یہ آپ کے IMF کی جو دھوس ہے، ورلڈ بینک کے جو معاملات اور بڑی بڑی دنیائی کفر کی قوتیں اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو پاکستان پر قوانین اور سختیاں اور پابندیاں آپ بے جا بھی کہہ دیں انہیں، لیکن وہ طاقت ہے نا ان کے پاس، تو اپنی غلط اور بے جا بات کو یہاں پر نافذ کروا رہے ہیں۔ وہ ہمارے نزدیک غلط اور بے جا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اس لیے کہ ہمیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو، ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں آزادی بازادی کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ اور فریب ہے۔ آپ ان کے خلاف بات کر کے دیکھیں، یہ تو اپنے نہیں تو رجین دیں گے۔ یہ حکمران آپ کے کہلواتے ہیں، وہ کوئی ہو، یہ چہرے بدلتے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ اس طرح ہوتے ہیں نا، سکہ ایک ہی ہے۔ کوئی حکمران ہو، کوئی حکمران، کوئی سی جماعت، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی یہ ہمارے جیسے حلیے والا بھی اس مسجد پر آ کر بیٹھ گیا بالفرض والمحال، حیات اوکھا مشکل کام ہے، نہیں آنے دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ دن ڈبا جب گھوڑی چڑھیا کبا، اس گھوڑی نے چڑھنے واسطے مولوی کبا ہی ہے، نہیں چڑھنے دیا جائے گا، وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام اس کے لیے راستہ دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی 70 سال میں، اب تک بہت کوشش کر کے دیکھ لی، اوورٹیک کر کے بھی، ہاں جی، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، شارٹ کٹ مار کے بھی کوشش کر کے دیکھ لی، ڈائریکٹ روابط قائم کرنے کی بھی کوشش کر کے دیکھ لی، ہاں جی، میدانوں میں نکل کر بھی دیکھ لیا، ہو نہیں سکتا۔ آپ کے لیے انہوں نے ایک جگہ رکھ دی ہے، آپ وہیں تک رہیں گے، اس سے آگے آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ احتجاج کرتے رہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس وہ قوت آ جائے کہ بیک جنبش قلم آپ ملک کے قانون کو، آئین کو نافذ العمل کرنے کی اتھارٹی آپ کو حاصل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہونے دیا جائے۔ ہمارے بڑے کہتے رہے بھائی، نہیں مانا پہلے بھی، اب بھی نہیں مان رہے۔ یہاں گنجائش ایک ہی ہے کہ آپ لوگ مذہبی قوتیں، دینی قوتیں مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اور یہ تبھی ہوگا
جب ہر آدمی اپنے اپنے دائرۂ کار اور دائرۂ اختیار کو پہچانے اور اس کے اندر رہنے کا پابند ہو۔ جب ہم دوسروں کے دائروں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تصادم کی صورت ہوتی ہے۔ بات کو مختصر کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی کا جو ہمیں ایک وہ بتایا جاتا ہے نا، تو آج قوت ان کے پاس اگر ہے تو اس قوت کو وہ اختیار کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے وہ قانون اپنے چلاتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ ان کو بھی اگر مطلب یہ قوت حاصل نہ ہو، اقوام متحدہ کو دنیا تسلیم نہ کرے، IMF کو تسلیم نہ کرے، ان کے برہنہ منت نہ رہے، انکار کر دیں ان کی اتھارٹی کو، تو پھر تو تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا۔ جب ان کو مان لیا تو اب ان کے حکم کی تابع فرمانی ہوگی کہ نہیں؟ ابھی 1-2 دن پہلے آپ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارا IMF کے ساتھ آخری ایسا معاملہ ہے، اس کے بعد ہم ان کے پابند نہیں رہیں گے۔ ایسی کوئی بات تھی، میں نے تو سفر نہیں سنا تھوڑا بہت۔ تو مانا کیوں؟ مانا اسی لیے نا کہ ان کی اتھارٹی کو آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو لوگ دین پسند ہیں، جب ان کو اقتدار دیا تو ان کے دائرہ اختیار میں اس بات کو رکھا کہ یہ لوگ نماز کا نظام قائم کریں گے، اللہ کی بندگی کروائیں گے، ظاہری عباداتی اعمال کے ذریعے سے بھی اور دنیاوی معاملات کے ذریعے سے بھی۔ یعنی کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دینے والا ہے، صاحب نصاب ہے، نہیں دے گا تو وصول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری۔ کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف خروج نہیں کیا، جہاد نہیں کیا؟ تو کس کی ذمہ داری تھی؟ انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ہمیں حکم دیا تو حکم اس کا مانا جائے، فلسفہ اور حکمت وہ نہ بتائے تو اس کی مرضی بھائی۔ اس نے شراب کو حرام کیا تو ایک درجے میں بتایا اثمہما اکبر من نفعہما، وجہ بتائی، کسی درجے میں اس کی صراحت کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لے کر بتایا گیا کہ یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جس وقت حالت غیر میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو کہ بھول جاتا ہے انسان۔ وہ صحابہ کا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پتہ چل گیا، نہیں بتایا مطلق حکم دے دیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، حکم دے دیا۔ اب اس میں حکمت جاننا اور فلسفہ جاننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سبق اور حکمت جس کو اللہ ایمان عطا فرما دے، جو اس کا مطیع اور تابع فرمان ہو، اس کو اللہ خود ہی اس کی حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ حکمت اس کے معاملات میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، جھلکنے لگ جاتی ہے کہ یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیے، اگر نیک نیت سے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا، آج وہ جانور کو قربان کیا، اسلام میں اگر اپنا آپ قربان کرنا پڑے، جیسے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کے حقوق کا مسئلہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ جان بچانا تو فرض ہے، لیکن جب نبی کی بات آئے، نبی کا حکم آ جائے، نبی یہ کہہ دے کہ جان قربان کرو، تو اب جو جان بچائے گا وہ مجرم بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ معاملہ یہ اطاعت کا، تابع فرمانی کا، یہ تو وہی جانتے ہیں نا جی، یہ وہی جانتے ہیں جن کے اندر یہ کیفیات ہیں۔ اس کا تعلق باطن سے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، باطنی کیفیت سے ہے۔ حیل و حجت کرنے والے کا ایمان ویسے ہی کمزور یا تو ہوتا نہیں ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، وہ سمجھے ہی نہیں ایمان ہے کیا۔ ایمان تو وہ کیفیت ہے کہ محبوب جس حال میں راضی ہو اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اور یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ ایمان دشمن ماحول ہے، ایمان کا مخالف ماحول ہے۔ آج بس آخری بات کر کے بات کو ختم کروں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ یہی سبق ہمارے لیے ہے، یہی سبق ہے ہمارے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا تو دکھاوے کی آلائش کر کے، اپنے مال و دولت کا دکھاوا کر کے اس سنت کو کجلانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ انس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو تاکہ قربان کرتے وقت انسان کو تھوڑا سا کوئی دلی طور پر وہ محسوس ہو، رنج محسوس ہو کہ کسی چیز کو قربان کر کے جس طرح انسان کی طبیعت کے اندر کوئی تھوڑا سا رنج ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہونا چاہیے، تبھی تو قربانی کا فائدہ کہ اللہ کا حکم میرے لیے فوقیت رکھتا ہے کہ دنیا کی محبوب چیزوں کو میں قربان کر دیتا ہوں اس کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، ہر سال یہ پیغام آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ قربانیوں سے لبریز ہے قربانیوں سے، لیکن اس کے اندر ایک سبق اور بھی ہمارے لیے ہے۔ ایک قرآن مجید کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ دیکھیے آج رب ذوالجلال کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے تعلق اور نسبت ہے، اس کا بنیادی سبق تو وہی توحید کہ جس کے لیے ان کو یہ قربانیاں دینی پڑی، گھر سے نکلے اور ہجرت بھی کی، آگ میں بھی ڈالے گئے کہ جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا ایک سچے خدا کو ماننے کے لیے۔ اصول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ان کو ایسے عطا فرمایا جو آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہت سی محبوب چیزوں کے ساتھ جو ان کی محبوب تھی اس میں ایک آزمائش سے گزارا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے قرآن نے بتایا کہ ان کے باپ، قرآن نے لفظ باپ کا استعمال کیا اس لیے عرف عام یہ کہہ دیا جاتا ہے، مفسرین اور مورخین اور بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی والد نہیں تھے، وہ ان کے چچا تھے جن کو آزر کہا گیا۔ چچا تھا یا باپ یہ اللہ جانے، یہ علماء کی وہ ایک ہے طویل بحث اس کے اندر، چونکہ آزر نے پرورش کی تھی اس کے گھر میں پروان کھائے تو اس لیے ان کو باپ کا لفظ سے پکارا گیا، استعمال کیا گیا ان کے لیے۔ لیکن باپ اگر تھے یا چچا تھے جو بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعلق اور انس ان کے ساتھ تھا کہ پرورش انہی کے ہاں ہوئی، بچپن سے لے کر جوانی تک اس ماحول میں وقت گزارا، ایک انس تھا، رشتہ تھا، خونی تعلق تھا، تو چاہتے تھے یہ ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پوری نہیں ہوئی، بار بار جب اصرار و تکرار ہوا باپ کے ساتھ کہتے تھے کہ بت شکنی ہونی چاہیے، بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، یہ بت بنانے نہیں چاہیے، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیا کرتے ہو؟ دلائل سے بات کی، براہین سے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی، بحث ہوئی، جواب نہ بن پایا، آزر نے گھر سے نکال دیا اور یہاں تک کہا نہیں جائے گا تجھے قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو آپ نے اس امید پر کہ ابھی زندہ ہے میرا باپ تو ممکن ہے اس کو ایمان کی دولت مل جائے، تو آپ نے دعائے مغفرت کا وعدہ کر لیا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اپنے رب سے استغفار کروں گا، اور یقینی بات ہے کہ مغفرت اسی کی ہوگی جس کا ایمان ہوگا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وعدہ کرنا اسی امید پر تھا کہ اللہ مغفرت فرمائیں گے بصورت ایمان، کہ ایمان عطا فرما دیں گے اور مغفرت ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے دعائے استغفار آپ نے کی، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ یہ اللہ کا کھلا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا، لا تعلقی کا اعلان کر دیا، پھر دعائے مغفرت نہیں کی۔ وہ ایک مرتبہ ہوا اس لیے کہ جب گھر سے جا رہے تھے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گزرا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب، آپ کا نبی کریم کے ساتھ تعلق بڑا محبت کا اور انس کا تھا۔ جناب رسول کریم ان کی وفات کے وقت ان کے گھر گئے اور کہا چچا میرے کان میں کہہ دیں، میرے کان میں کہہ دیں، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے تاکہ میں آپ کے لیے گواہ بن جاؤں، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں۔ نہیں مانے، اور نبی کریم کو اس بات کا بہت رنج تھا، آپ چچا سے بہت محبت کرتے تھے، اور چچا
نے بھی مخالفت ویسی نہیں کی جیسے باقی جو دین دشمن کافر تھے انہوں نے کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لے آئے۔ گھر پہنچے تو کچھ وقت کے بعد جناب علی المرتضیٰ پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے بوڑھے چچا جو گمراہ تھے پورے ہو گئے، ان کے موت کا قانون پورا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو اس وقت دعائے مغفرت اور دوسرا کہا کہ جاؤ گڑھا کھود کر جا کے دفنا دو۔ دعائے مغفرت کا ارادہ یا کی جو بھی صورت تھی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کافر کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے جبکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، یعنی وہ اسی حالت میں مرے کہ وہ کفر پر ہو، شرک پر ہو، اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، اسلام کی توفیق نہ ملے، وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ چاہے نبی کا ہی کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی۔ لوگوں نے خود سے کچھ تصورات گھڑے، خود سے کچھ تصورات کہ نبی سے وابستہ چیز تو پاک ہی ہونی چاہیے، نبی کے گھر میں ناپاک چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ ہے نا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر اہتمام کروایا، بلکہ اگر سوچا یا ارادہ بھی کیا تو اللہ نے وحی نازل فرما دی، منع کر دیا۔ اسی موقع پر یہ وحی نازل ہوئی کہ نہیں زیب دیتا ایمان والوں کو نہ نبی کو کہ وہ کسی کافر چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور دلیل کے طور پر اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کا عمل پیش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی نفی فرمائی کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی وہ اس بنیاد پر کہ ایک تو وہ زندہ تھا، مرا نہیں تھا، اس کا بھی فیصلہ اس انداز میں ابراہیم کے علم میں نہیں تھا کہ میرا باپ ممکن ہے ایمان لے آئے، تو میں اس لیے دعائے مغفرت وہ کر رہے تھے کہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ابا تو چاہے مجھے سنسار کر، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے دعا مانگوں کہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ لیکن جب ابراہیم کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا، دعائے مغفرت نہیں کی دوبارہ۔ تو یہ دلیل بھی کسی کی نہیں بنتی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کافروں کے ساتھ مشرکوں کا جو ہمارا معاملہ ہے، سماجی رویہ زندوں کے ساتھ، ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ دعا تو ان کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جو اسی حالت میں مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو کر مرے، وہ چاہے ہیلی کاپٹر میں گر کر مرے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ بہت پیٹ میں جو ہے نا وہ انقلاب کا وہ بل پڑتا ہے، اور انقلاب کو برپا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ تعاون کون کر رہا ہے، اور ہر تعاون کرنے والا کوئی جو ہے نا وہ آپ کا ہم فکر ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ میثاق مدینہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کرنے والوں میں، عہد کرنے والوں میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے، بت پرست بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، تو کیا وہ سب ایمان والوں میں شمار ہو گئے؟ اگر دنیا میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی تعاون کرنے کی یقین دہانی کر دیں، وہ کسی تنظیم کے ساتھ ہو، کسی ادارے کے ساتھ ہو، کسی ریاست کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہو گیا۔ وہ اگر اپنے بد عقیدے پر مریں گے جس میں صحابہ کا بغض ہے، شیخین کا بغض ہے، تو ہم ان کو کافر کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر کوئی جماعت اگر اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی ہے تو اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، قطعاً کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کسی کافر، کسی مرتد، کسی مشرک، صحابہ کے دشمن، نبی کے دشمن، آل و اصحاب کے دشمن، ازواج کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے،
اللہ کے اس قدر واضح حکم کی مخالفت کرنے والا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ خود ساختہ دین ہماری فہم اور ہماری عقل ہے، یہ کوئی حجت اور معیار نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے احکام کا نام ہے، نبی کے طریقے کا نام ہے، اور صحابہ کی اطاعت اور اتباع کے طریقے کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔